بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں اٹھ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی، جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جیل کی کال کوٹڑی ہے۔ دیواریں وحشت زدہ ہیں، تنہائی کا خوف چار سو ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹڑی سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر سے کوئی اس کو ملنے نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ہی ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست و احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی جیسے کھو سی گئی ہے۔ وہ یاس کی تصویر بنا خود کلامی میں مبتلا ہے، خود سے سوال کرتا ہے، پھر خود میں گم ہو کر اس سوالوں کے جوابات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر سے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ یہ کال کوٹڑی میرا مقدر کیوں بنی؟ اس کا نام کامران ہے، جو اب قاتل کامران ہے، اقدامی قتل کے کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیل اسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں محو تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے سریلے گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے، سمجھے زندگی جاگ اٹھی تھی، لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اندر اس طرف کبھی بہار ہی نہیں آئی تھی۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بھری زردی محل چہرے، اداسی جگرتی آنکھیں، نڈھال جسم، زخموں سے چور چور جسم، اداس زندگیوں اور مجروح زندگیوں میں ایک میں وید تھا جو صبح صبح رونق دے کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں جکھڑ چل رہے ہوتے تھے، ایک منہ زور بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی اور یہ بے گناہ گنہگار بن کر کال کوٹری میں قید ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پر آیا ہو گیا۔ میں سب سمجھ گیا۔ جی ہاں، یہ راز کامران کی وجہ سے آیا ہوا تھا۔ کامران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ کامران قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں کامران کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ میں گفتگو رہتا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں کامران کی کہانی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا، شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ کامران میرے امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کی ریل پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنے کل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے اور کسی کی پوجا کی جاتی ہے تو کسی کو منحوس گردانا چاہتا ہے۔ کامران اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ ماں کینسر کی مریضہ تھی۔ اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی کس نہ اٹھا رکھی تھی، ہر وہ چیز مل جاتی جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتے ہی آن وارد ہوتے اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، گوڈی دیتے رہتے۔ چوکیدار دودھ والا آتا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے الگ بوا تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کی مربوع زمین تھی جس میں مزدور ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا جہاں ٹریکٹر ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے، دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، پرندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پا رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور گاؤں کے غریب مزدوروں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا۔ پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے۔
देसी चूरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते थे। इनको मुकाबले के दाव पेच भी सिखाए जाते। तरबियत याफ्ता महर इनको तरबियत देते थे। जब मुर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दौड़े चले आते थे और जीतने वाले मुर्गे की बोली लगती और फिर हज़ारों में फ़रोख्त होते। अरूज व ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। अरूज को हमेशा ज़वाल भी आता है। अरूज रब ताला देता है और ज़वाल उस शख्स की अपनी कोताहियों की वजह से आता है। कमरान ने जब आँख खोली तो उरूज का सूरज चमकता था, लेकिन शब रोज़ के बदलते ही ज़वाल का तूफ़ान आया और सब कुछ बिखर गया। कुत्तों की लड़ाई का दंगल लग चुका था और सेठ अशरफ कमरान का बाप का कुत्ता भी मैदान में छोड़ा जा चुका था। सेठ अशरफ का सीना अकड़ता जा रहा था। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि सेठ अशरफ का सीना अकड़ता जा रहा था। फिर जाने सेठ अशरफ का कुत्ता अचानक दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। उधर मैदान से कुत्ता भागा, उधर सेठ अशरफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मिनटों में खेल ख़त्म हो गया। सेठ अशरफ सज धज के मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरों के कंधों पर उठाए जाने का मोहताज पड़ा था। मौत ने उसे बेजान कर दिया था। सेठ अशरफ को गांव के मुज़ेरों ने उठाया और हवेली में ले गए और फिर शाम होते ही सेठ अशरफ ज़मीन के सुपुर्द हो गया। यूँ उसकी शान और शौकत सुपुर्द खाक हुई। अब गांव की हुक्मरानी कमरान के पास थी। कमरान ने हारे हुए कुत्ते को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब झाड़े पड़ रहे थे। कमरान अपनी हवेली में सोया करता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाता, वहाँ से फार्म जाता। सर्दियों का सूरज मध्यम किरणें ज़मीन पर बखेर रहा था। कमरान डेरे पर गया तो 5 चोटी के मुर्गे मरे पड़े थे, लड़के सहमे हुए थे। पूछ कुछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बिल्लियों ने हमला कर दिया था। कमरान ये सुनते ही आग भगोला हुआ। जिन लड़कों की ड्यूटी थी उनको सज़ा दी और नौकरी से भी फारिग कर दिया। अगली रात को वो अपनी बंदूक के साथ फार्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बिल्लियों ने फिर हमला किया। यह शायद सांप का शिकार को लेने आई थी और आज मौत उनके इंतज़ार में थी। यूँ ही हमले के शकूक पैदा हुए। कमरान अपने परिंदों के साथ चौकस हो गया। बिल्लियाँ फार्म में दाखिल हुई ही थीं कि कमरान ने गोलियों की बौछार कर दी। यूँ 3 बिल्लियों में से 2 दम तोड़ गईं और एक फरार होने में कामयाब हो गई। इस दौरान 2 मुर्गे भी जान की बाजी हार गए। कमरान खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और उसे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बिल्ला इस तरफ का रुख नहीं करेगा। इस वाक़ये के ठीक 1 साल बाद कमरान रात के वक्त शहर के होटल से खाना खाकर निकल रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। कमरान हैरान और परेशान था कि ऐसा क्यों कर हुआ। होटल की बड़ी मंजिल पर कत्ल हुआ था और कमरान ही बड़ी मंजिल से अयाशी करके नीचे आया था। यूँ शक की बिना पर कमरान को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके साथ होटल का मालिक और 2 अफराद और भी गिरफ़्तार किए गए। उन सब की ज़मानतें हो गई थीं, लेकिन कमरान वह था जिसकी ज़मानत नहीं आई थी। जेल में उसे 1 साल हो चुका था और वो दीवारों को घूरता है और ख़ुद अपना गिरबान पकड़ता है और खुद से हम कलाम रहता है। कमरान को जेल आए हुए 2 साल हुए थे कि एक दिन एक सफ़ेद बरेश बूढ़ा शख्स आया और कमरान को ज़मानत पर रिहा कराया गया। फिर कत्ल का ये केस भी जल्द ख़त्म हो गया, क्योंकि इस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। जब वो होटल में दाखिल हुई तो डगमगा रही थी। लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ज़्यादा शराब पीने की वजह बताई थी। लेकिन कमरान को क्यों सज़ा मिली, ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया। आपके ज़हन में भी सवालात होंगे। कमरान का दिल कोठरी में कैद था। उसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोशगुजार कर चुका हूँ, लेकिन सफ़ेद बरेश शख्स जिसने इसकी ज़मानत कराई, ये कौन था नहीं बताया। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खुद ही तौर पर लेट हो गई थी और होटल के बाकी अशख़ास अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहा हो गए थे। कमरान का कोई नहीं था। कौम वाले से तंग थे, रिश्तेदार दौलत के पुजारी थे, इसलिए कमरान अकेला ही था। कमरान काल कोठरी में 2 साल रहा। दूसरे साल इसकी ज़िंदगी की काया पलट गई। इसके शौक़ बदल गए, इसकी ज़िंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया कि किस जुर्म की सज़ा पाई है, उससे कौन सा गुनाह सरसद हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ज़मीर नाम की एक चीज़ भी रखी है, जो इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्द अमल देती है। ये ज़मीर की आवाज़ ही थी जो कमरान ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाज़े तो हर वक्त खुले हैं, कोई इस तरफ आए तो सही।
رہی۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے اگر اس کی ضمانت کرائی، یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی برس کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا مباحثہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور آپ کو اچھے اچھے سٹوری اور واقعات سناتے رہیں۔ شکریہ۔